بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الخافض لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الخافض، پست کرنے والا، نیچے گرانے والا، ذلیل و رسوا کرنے والا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، جو اس کے بندوں کو نیچا دکھاتے ہیں، جو اس کی زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے ایک نام سے کئی معنی نکلتے ہیں، کیونکہ ہمارے رب کی ذات بہت وسیع ہے، اس طرح اس کے نام کے معنی بھی بہت وسیع ہیں۔ چونکہ ہم انسان ہیں، اس لیے ہم اپنی عقل اور اپنی ہمت کے مطابق چیزوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کے نام کو بھی اپنی پوری کوشش کے ساتھ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نام کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ آپ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی پستی جب چاہے گی آپ کو آ پکڑے گی۔ اور اللہ ہمیں یہ یاد کیوں دلانا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں بلا وجہ ڈرا رہا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ ہم بلندی پہ جانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ہمیں سب صرف اس لیے یاد دلا رہا ہے کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ جب اللہ انسان کو کامیابی دیتا ہے تو انسان دل ہی دل میں مغرور ہونے لگتا ہے۔ اکثر اوقات تو ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا رویہ بدل رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے تو آپ بھی یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ملازم کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، آپ ان سب کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس بات کا جواب ہی آپ کی ذات کی عکاسی کرتا ہے، آپ اصل میں کیسے انسان ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ آپ زیادہ کے نشے میں کہیں عاجزی تو نہیں کھو دیتے۔ اللہ کو مغرور انسان بالکل بھی پسند نہیں، کیونکہ انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مال و دولت، آسائشیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ ہمارے پاس تو سانس بھی اپنی نہیں، تو پھر ان آسائشوں پر اترانا کیسا؟ ایک جھٹکا، صرف ایک جھٹکا لگتا ہے اور انسان خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے صرف ایک حکم دینا ہے اور ہمارے ہاتھ سے سب نکل جانا ہے۔ تکبر بہت بری شے ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنا آپ بھول جاتے ہیں تو اللہ ہمیں پست کر دیتا ہے اور ہماری اصلیت ہمیں دکھا دیتا ہے۔ آپ اگر اسلام میں کوئی بھی کہانی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ پست ہو گئے ان سب میں صرف ایک بیماری تھی اور وہ غرور کی بیماری تھی۔ غرور انسان کو وہ بنا دیتا ہے جو وہ نہیں ہوتا۔ غرور انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ صرف وہی صحیح ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ غرور کی وجہ سے۔ ہمیں کوئی دین کی طرف بلائے یا ہمیں کسی ایسے کام سے روکے جو حرام ہو تو ہمیں برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں غرور ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ تکبر کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اپنی طرف سے تو ہم اپنی بھلائی کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، حالانکہ تب ہم پر شیطان حاوی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اللہ کی بات کر رہا ہو اور آپ کو وہ بات سن کر اس انسان پر غصہ آئے تو جان لیں کہ آپ کے دل میں خرابی ہے۔ عاجز انسان کو جب سچ بتایا جاتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی غلطی کو درست کرتا ہے اور اس انسان کا شکر گزار ہوتا ہے جس نے اس کی اصلاح کی۔ اور دوسری طرف وہ انسان جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لڑتا ہے۔ جب آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں تو الٹا آپ کو بلیم کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ خود کو بڑا نیک سمجھتے ہو۔ ہم میں تو اس قدر تکبر ہے کہ کوئی اگر ہمیں قرآن سے آیت نکال کر بھی دکھا دے تو ہم قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ہم صرف جیتنے کے لیے اتنا نیچے گر جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب اللہ ہماری پکڑ کرتا ہے، اللہ ہمیں پست کر دیتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے یا اللہ کی باتیں بتاتا ہے اور جب ہم ان سب سے انکار کر دیتے ہیں تو ہم اصل میں انسان کی بات سے انکار نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ کی بات سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔
پھر اللہ ہم پر مشکلات بھیجتا ہے، پھر اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ بلندی والا صرف وہ ہے۔ آپ جب جب دل میں غرور رکھیں گے، آپ جب جب کسی کے بارے میں برا سوچیں گے، آپ جب جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، آپ کو تب تب زوال آئے گا۔ ایک اور بات جو آپ کو اللہ کے اس نام سے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ کو بھی پست دینے والا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں تو آپ کو کسی بھی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ کو اس خیال سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لوگ آپ کے لیے کون سی سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ اتنا بڑا عہدہ رکھنے والا فرعون، اتنا اقتدار رکھنے کے باوجود بھی کیا حشر ہوا اس کا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور اللہ نے سمندر پھاڑ کر اسے اس میں غرق کر دیا۔ اسی طرح آپ جب ہدایت پر ہوں گے تو آپ کو بھی رستے میں بہت سے فرعون ملیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اللہ ہے۔ کوئی آپ کے بارے میں جھوٹ بولے، کوئی آپ پر بہتان لگائے، کوئی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا کرے، کوئی آپ کو گرانے کے لیے سازشیں بنائے، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب میں کیا کروں، آپ نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ اب میں انسانوں سے کیسے لڑوں۔ آپ نے جب اللہ پر یقین کیا ہے تو آپ نے اللہ کے فیصلوں کے درمیان میں نہیں آنا، آپ کو بس بے خوف ہو کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ کیا لوگ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا لوگ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو گرا سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو اپنی چالوں سے یہ ہمارا کیا کر لیں گے؟ صرف اللہ ہی ہے جو زندگیوں کو الٹا سکتا ہے، صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو عاجز رکھنا سیکھیں۔ جو رب دینے والا ہے وہی رب لینے والا بھی ہے۔ اپنی نعمتوں پر کبھی بھی نہ اترائیں، بلکہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور ان نعمتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم 267۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے اور اپنی نعمتوں میں دوسروں کے ساتھ ہرگز مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس زیادہ ہے تو میں برتر ہوں اور اس کے پاس تھوڑا ہے تو وہ کمتر ہے۔ بادشاہ صرف اللہ ہے، اقتدار رکھنے والا صرف اللہ ہے، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، تمام قدرتیں اللہ کی ہیں، تمام طاقتیں اللہ کی ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وہ گندم کا دانہ اور وہ پانی کا قطرہ جسے پی کر ہم زندہ ہیں وہ بھی اللہ کا ہے۔ یہ ہوا جس سے ہم سانس لے رہے ہیں وہ ہوا بھی اللہ کی ہے۔ ہمارا تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، ہمارا محافظ اللہ ہے، اور جس کا محافظ اللہ ہو اسے دشمنوں اور انسانوں کے منصوبوں سے خوف نہیں آنا چاہیے۔ خوف تو انہیں آنا چاہیے جنہیں اپنے شیطانی منصوبے اللہ کے منصوبوں سے بڑے لگتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے ان کا اب کیا حال ہونے والا ہے۔ جسے اللہ گرا دیتا ہے اسے پوری کائنات مل کر بھی اٹھا نہیں سکتی۔ ہم نے اس دنیا میں اللہ کی دی گئی طاقتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہم نے بلندی کے ساتھ اپنے غرور کو اتنا بلند نہیں کر لینا کہ قیامت والے دن ہر درجے سے ہم گرا دیے جائیں۔ وہ رب جس نے اس دنیا میں بلندی اور پستی کا فیصلہ کیا ہے وہی رب قیامت والے دن بھی ہمارے درجات کی بلندی اور پستی کا فیصلہ کرے گا، اور تب ہمیں وہی ملنا ہے جس کے لیے دنیا میں ہم نے کوشش کی تھی۔ محشر کے میدان میں وہی سرخ روح ہوگا جو زمین پر جھک گیا۔ تب نیتوں کے پھل دیے جائیں گے، اس لیے یہ نفرتیں، یہ حسد، یہ بغض، یہ تکبر چھوڑ دیں۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے پاس دنیا کا سامان زیادہ ہے اور کس کے پاس دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ وہ اپنے بندوں کا دل دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا ایمان زیادہ ہے اور کس کا تھوڑا ہے۔ اسی لیے تو ایمان نہ رکھنے والوں کو جتنا بھی مل جائے تھوڑا پڑ جاتا ہے، اور ایمان والوں کے پاس موجود تھوڑا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ حق کو اٹھانے والا ہے، اللہ حق کو زندہ کرنے والا ہے۔ جھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ نے جھوٹ کو ایک نہ ایک دن بے پردہ کر ہی دینا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کے بارے میں جھوٹ بول کر یا پھر غلط بیانی کر کر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔
اللہ پہ یقین رکھنا سیکھیں اور ہر حال میں شکر گزار بننا سیکھیں۔ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا سلوک آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ کریں، کیونکہ آخر میں ہم سب نے ہی پیروں تلے موجود اس مٹی میں دھنس جانا ہے، اور تب اگر کوئی چیز ہمارے کام آئے گی تو وہ یہی ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو کیسا محسوس کروایا تھا، ہم نے کب کب جھوٹ کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے کب کب سچ کو اپنایا تھا۔